بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ایک داعی کے لیے، مؤثر داعی بننے کے لیے کن علوم کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان میں علوم عربیہ کو بیان کیا گیا. اس کے بعد داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اصول فقہ میں مہارت رکھتا ہو، اور تیسرے نمبر پر بیان کیا گیا کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ علم الآداب والبحث والمناظرہ، علم مناظرہ میں اسے مہارت حاصل ہو. اس کے بعد کہا گیا تھا کہ علم مناظرہ یہ کیا ہے، اس کا مقدمہ، اس کا تعارف. تو علم مناظرہ کے مبادیات یہ ہے. نمبر 1، علم مناظرہ متعدد ناموں سے متعارف ہے. مثلا اس علم کو کبھی کہا جاتا ہے علم الجدل، کبھی اس علم کو علم البحث والمناظرہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہہ کر علم مناظرہ کو علم الجدل سے تعبیر کیا ہے. مناظرہ کی تعریف: هو علم يعرف به، هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب، هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم. هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم الباحث. صاحب الرشیدیہ نے علم مناظرہ کی یہ تعریف کی ہے، جس کا مطلب ہے علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے مدعا کے اس بات کے لیے یا فریق مخالف کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل پیش کرنا جو مد مقابل کو خاموش رہنے پر مجبور کر دے. یہ ہے علم مناظرہ کی تعریف. بہت ساری کتابیں ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی، بعض فلسفے کی کتابیں، بعض منطق کی کتابیں اور بعض علم مناظرہ کی کتابیں. مگر آسان کرنے کے چکر میں فلسفے قدیم کی بہت ساری کتابیں، ریاضی کی کتاب، اسی طرح سے علم مناظرہ کی کتاب، ایسی بہت ساری کتابیں یہ درس سے خارج کر دی گئی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب الرشیدیہ جو علم مناظرہ پر تھی، جس میں مناظرے کا طریقہ، مناظرے کے آداب اور مناظرے کے شرائط کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے طالب علم چاہے فرقہ باطلہ اسلامیہ ہو، چاہے ادیان باطلہ ہو، جو بھی ہو، ان لوگوں سے عقلی طور پر دلائل کے سہارے مناظرہ کرنے پر قدرت حاصل کرتا تھا. مگر اسے مشکل سمجھ کر ان سب چیزوں کو نکال دیا گیا. تو بہرحال اسی کتاب کے حوالے سے ہم نے اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی کہ علم مناظرہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں دلائل کے ساتھ بحث کریں.
اور دو میں سے کسی ایک کا اپنے خصم پر دلائل کے ذریعے سے حاوی ہو جانا اور دوسرے کو پست کرنا، یہ علم مناظرہ کہلاتا ہے۔ علم مناظرہ کا موضوع الادلۃ من حیث انها تثبت المدعى على الغیر، الادلۃ من حیث انها تثبت المدعى على الغیر، یعنی مناظرے کا موضوع دلائل کا مجموعہ اس طور پر کہ مد مقابل پر اپنے مدعا کو ثابت کر دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معلومات فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یہ کہتے ہیں کسی بھی فن کے موضوع کو، جیسے علم نحو میں بحث کی جاتی ہے الکلمۃ والکلام، اسی طریقے سے علم تفسیر میں بحث کی جاتی ہے کس سے؟ نصوص کتاب اللہ سے۔ علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے نصوص کلام رسول اللہ سے۔ اسی طریقے سے علم مناظرہ میں بحث کی جاتی ہے ادلہ سے، کہ ہر آدمی اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرے، چاہے وہ دلائل عقلیہ ہو، چاہے وہ دلائل منطقیہ ہو، چاہے وہ دلائل فلسفیہ ہو، چاہے وہ دلائل شرعیہ ہو، جو بھی ہو، ہر قسم کے ایسے دلائل، تو اس فن میں دلائل سے بحث کی جاتی ہے، تو یہ ہے اس فن کا موضوع۔ نمبر 3، علم مناظرہ کی غرض و غایت صیانت الذہن من الخطأ فی الوصول الى المطلوب، صیانت الذہن عن الخطأ فی الوصول الى المطلوب، ذہن کو اپنے مقصود اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھنا۔ تو جیسے عربی زبان میں آپ نے پڑھا کہ نحو، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع الکلمۃ والکلام، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، کلام عربی میں ہر قسم کی غلطی سے بچانا، یہ اس کا۔ تو اس طرح سے مناظرے کا موضوع اور مناظرے کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہا ذہن کو اپنے مدعا، اپنے مقصود اور اپنے مطلوب تک پہنچنے میں غلطی سے محفوظ رکھنا، کہ میرا مدعا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہمارا اہل سنت والجماعت ہونا یہ دلائل سے اس طور پر ثابت کیا جاوے کہ خود بھی مطمئن ہو اور سامنے والے کو بھی مطمئن کر سکے۔ یہ کہا کہ اس علم کا کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ علم مناظرہ کے سیکھنے کا حکم، علم مناظرہ کے سلسلے میں کہ اس کا سیکھنا شرعاً ضروری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں تاش کبری زادہ مصنف چلا، اس سلسلے میں تاش کبری زادہ اپنے رسالے علم آداب البحث والمناظرہ، اس میں تاش کبری زادہ یہ حنفی عالم ہے اور اپنے زمانے کے انتہائی عظیم امام تھے، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ سب کے ماہر تھے۔ ان کا نام تھا عصام الدین ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ
الحنفی البتہ اشتہر بتاش کبری زادہ، یہ تاش کبری زادہ سے مشہور ہو گئے. یہ ترکی کے اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جو علاقہ یورپ سے ملتا تھا، اسی لیے ان کو الرومی بھی کہا جاتا تھا. امام بدر الدین العینی کے اجل تلامذہ میں سے ہے، اور علم تاریخ، علم مناظرہ، علم فقہ، ایسے متعدد علوم پر آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہے. ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا تغری بردی. امام بدر الدین العینی کے ایک شاگرد بن گیا تھا تغری. یہ مطالعے کا شوق تھا پہلے سے، تو یہ کچھ نام تھے میرے اچھے سے یاد کر رکھے تھے، جس میں سے یہ دو نام بہت زیادہ میں بیان کیا کرتا تھا. تو جب بھی بیان کرے تو بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھے، یہ غریب کام تھے. لیکن چونکہ یہ لوگ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر فارسی زبان بولی جاتی تھی، اسی لیے جیسے ہمارے بیضاوی ہے، اس کے ایک محشی ہے، اس کا نام ہے شیخ زادہ، جو بیضاوی کی سب سے اچھا حاشیہ شمار کیا جاتا ہے. زیادہ نہیں، صرف 12-15 جلدوں میں ہے. تو ایسے بہت سارے مصنفین ہیں جو یہ زادہ کے لفظ سے، تو یہ لوگ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کی زبان فارسی ہوتی تھی. تو فارسی زبان اور فارسی زبان کے ساتھ ساتھ میں کیا مل جاتا تھا؟ عربی مل جاتی تھی. تو دونوں مل کر ان کے نام کیا ہو جاتے تھے؟ بنائے جاتے تھے. تو کوئی تاش کبری زادہ سے مشہور ہوا، کوئی شیخ زادہ سے مشہور ہوا، اور اس سے بھی بھاری بھاری نام تھے. تو بہرحال تاش کبری زادہ لکھتے ہیں کہ علم مناظرہ اس کا سیکھنا بعض حالات میں فرض کفایہ ہے، بعض حالات میں مستحب ہے، اور بعض حالات میں ممنوع ہے. علم مناظرہ کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے اس وقت جبکہ اس علم کو سیکھنے والا حق کو دلائل سے ثابت کرنے کی نیت رکھتا ہوں. اور عام حالات میں علم مناظرہ سے واقفیت یہ مستحب ہے. اور اگر سیکھنے والے کی نیت محض کسی عالم کو نیچا دکھانا ہو اور اپنا لوہا منوانا ہو تو اس صورت میں اس علم کا سیکھنا ممنوع ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ دوسرے پر اپنی ٹھوس بٹھائے اور یہ اپنے علم اور اپنے قوت استدلال کو دوسرے پر مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے ثابت کرے کہ وہ نیچا دیکھ لے
کہا اس نیت سے اس علم کو سیکھنا اور سکھانا یہ ممنوع ہے، درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ اس طرح فاسد نیت کے ساتھ کسی چیز کے سیکھنے سکھانے کو ناجائز قرار دیتی ہے کہ آدمی صرف اس سے انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان عجب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علم مناظرہ کے سلسلے میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ علم مناظرہ یہ درست نہیں، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ علم مناظرہ سے واقفیت اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان طبقے کو، مسلمانوں کو دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک تو ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کے عقائد درست نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں سے بحث اور مناظرے کے لیے بھی آدمی کو ان سب چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے کہ وہ دلائل عقلیہ، نقلیہ، منطقیہ ان سب کے ذریعے سے حق کو ثابت کرے۔ دوسرا انسان مسلمانوں کا مناظرہ ہوتا ہے ادیان باطلہ سے، کبھی یہودی سے، کبھی نصرانی سے، اور کبھی ہمارے اس زمانے میں جو کثرت سے مناظرہ اور کثرت سے مسلمان کو جن لوگوں سے سابقہ پڑ رہا ہے وہ ہے ماڈرنزم کے حامل لوگ، جن کو دہریہ اور ملحد کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کسی نے ہندو مذہب اختیار کیا، کسی نے دہریت کو اختیار کر لیا، اور آج کل سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم سے وہی لوگ مسلمانوں اور اسلام کی تعلیمات کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے سچ والا جو حقیقت میں جھوٹ والا ہے، ابھی سچ والا کہہ کر اس میں ایک مرتد ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے مرتدوں نے ہاتھ ملایا ہے، اور وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور دوسرے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک فطرت سلیمہ کا حامل انسان اس کو سننا بھی گوارا کر سکتا نہیں۔ ابھی اگر ایسے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ حق کو کون ثابت کرے گا؟ اس لیے کہا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو اس قسم کے لوگوں کا جواب دے سکے۔ تو ہمارے زمانے میں اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مناظرہ کی تاریخ، اس کا موضوع اور اس کا حکم، اور ساتھ ساتھ میں اس کے آداب وغیرہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے ان لوگوں سے سابقہ پڑھے اس سے پہلے اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کر کر اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ علم مناظرہ کی تاریخ ویسے اگر دیکھا جائے تو علم مجادلہ یا علم مناظرہ کی تاریخ حضرت انسان سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ اس طور پر کہ سب سے پہلے شیطان نے اللہ سے مجادلہ کیا انا خیر منہ کہہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ تخلیق بشر سے پہلے ہی یہ علم وجود میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اپنی قوم کے ساتھ مناظرے، جیسے حضرت نوح کا اپنی قوم سے مناظرہ، البتہ یہ علم مستقل ایک علم کی حیثیت سے جو متعارف ہوا اس کے بارے میں دو رائے۔
ایک رائے یہ ہے کہ ارسطو نے اس علم پر سب سے پہلے کتاب الجدل کے نام سے لکھی، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس فن کو سب سے پہلے ابو علی الطبری نے مدون کیا، اور سب سے پہلے اس فن میں کتاب امام بزدوی حنفی نے لکھی۔ تو یہ اس فن کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ فلسفہ یونان، لیکن یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، خواہ مخواہ زبردستی یونانیوں کا ٹھوس بٹھانے کے لیے ارسطو کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ ارسطو نے اس فن میں سب سے کتاب الجدل کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے بعد علماء مسلمانوں نے ہی اس کا ترجمہ کیا، جبکہ یہ کوئی مستند بات نہیں ہے۔ جیسے فلسفے کے باب میں بھی عام طور پر یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ فلسفے کی بنا یہ کس نے ڈالی ہے؟ یونان نے ڈالی ہے۔ یہ اہل مغرب کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ ہے، کوئی فلسفہ اہل یونان کا ڈالا ہوا نہیں ہے، بلکہ فلسفہ ہر زمانے میں عقلی انداز میں گفتگو کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر چونکہ یورپ نے، مغرب نے یہ اپنے تانے اور بانے کو اسلام سے جوڑنے کو مناسب نہیں سمجھا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ ہم اپنی کسی بھی چیز کو مسلمانوں سے سیکھنے کے باوجود مسلمانوں کی طرف منسوخ کریں تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا کہ اپنی ہر چیز کو وہ کس کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں؟ یونان کی طرف۔ آج کل اس کو گریس کہا جاتا ہے، جو ایک ملک ہے جس کو انگریزی کے اندر میں گریس سے یاد کرتے ہیں لوگ، جمہوریہ یعنی ڈیموکریسی آف گریس، تو وہی اسی کو یونان کہا جاتا ہے۔ تو یہ فلسفے کو بھی اس کی طرف، علم جدل کو، علم منطق کو، سب کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس فن کو سب سے پہلے طبری نے، مفسر طبری نہیں، یہ دوسرے، اور امام بزدوی نے اس فن پر سب سے پہلے کتاب لکھی مستقلا علم البحث والمناظرہ پر۔ اس طرح سے اس کو ایک فن کی حیثیت دی گئی 3 صدی ہجری میں۔ کون سی صدی ہجری میں؟ 3 صدی ہجری میں۔ وہاں تک کہ مسلمانوں کے مناظرے ہوتے تھے، کبھی معتزلہ سے مناظرے ہوتے تھے، کبھی جہمیہ سے ہوتے تھے، مگر ان سب جگہوں پر ان مناظروں میں اصول، آداب، شرائط وغیرہ مدون نہیں تھے۔ 3 صدی میں پہنچ کر امام بزدوی نے اس کے اصول اور آداب کو مدون کیا، اس پر مستقل کتاب لکھی، اور یہ علم ایک مستقل فن کی حیثیت سے کیا ہوا؟ متعارف ہوا۔ بہرحال تو جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ علم المناظرہ سے آپ کو واقف کیا جائے گا، تو اس کے مطابق آپ کو واقف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اس فن پر عربی میں کچھ کتابیں جمع کی تھی میں نے، چھوٹے چھوٹے 2 رسالے ہیں، ایک تاش کبری زادہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اور ایک شافعی عالم ہے ان کا رسالہ ہے، ایک رسالہ ہے 14 صفحے کا، ایک 160 صفحے کا، اور ایک رسالہ 63 صفحے کا۔ ایسے یہ 3 رسالے ہیں، اور اردو زبان میں اس پر ایک کتاب ہے مستقل، تحفۃ المناظرہ، مولانا منظور مینگل کی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفۃ المناظرہ، ان کے افادات کو کسی نے جمع کیا ہے یا ان کی مستقل تخلیق ہے۔ اس میں بھی انہوں نے مقدمے میں علم مناظرہ کی تعارف کروایا ہے، البتہ اس میں تحفۃ المناظرہ میں جو بحث کی گئی ہے وہ بحث وہ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہے غیر مقلدین، کہ غیر مقلدین کے ساتھ جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے ان میں ان کے کیا دلائل ہیں اور ہمارے کیا دلائل ہیں۔ تو اس پر شاید 700-800 صفحے کی کتاب ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ہر آمین بالجہر کیا ہے، اور اسی طرح سے فاتحہ خلف الامام، اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں تقلید وغیرہ کے ان سے بحث کی گئی ہے۔ لیکن اس کے شروع میں انہوں نے اردو میں تحفظ المناظرہ کے شروع میں مبادیات کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ تو علم مناظرہ کے سلسلے میں ان 2-4 کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کے مبادیات اور اس کے مقدمے کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔
اور ہمارے زمانے کے اعتبار سے اس علم کو مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جیسے پہلے اسے ہماری کتابوں میں علم الجدل کہتے تھے، کبھی اسے علم المناظرہ کہتے تھے، اسے علم البحث کہا جاتا تھا. اب جو ہمارے زمانے میں ہے اس کو کہتے ہیں مقارنۃ الادیان، کہ کمپیٹیٹو اسٹڈیز بٹوین ڈفرنٹ ریلیجنز، کہ مختلف مذاہب کے درمیان تقابلی مطالعہ. تو اس کو مقارنۃ الادیان کا بھی نام دیتے ہیں ہمارے زمانے میں، اور اسے تقابل ادیان کا بھی نام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اسے ہمارے یہاں پر فرق باطلہ کا تعارف کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جن علوم کو آخری 200 سالوں میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ استعمال کیا گیا، ان میں سے یہ ایک ہے جس کو مقارنۃ الادیان کہا جاتا ہے. تو اس موضوع پر اردو اور عربی میں کچھ کتابیں ہیں جن کتابوں کو اگر آدمی مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو جس میں اسلام کی حقانیت کو کس طور پر ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیگر مذاہب کی عدم حقانیت کو کیسے ثابت کیا گیا ہے، اردو اور عربی میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے چند نام لکھوا دیے جائیں گے. اس میں علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ہمارے علماء نے اس پر مستقل کام کیا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی. اور اس کے علاوہ چند کتابیں آپ کو نام لکھوا دیے جائیں گے کہ یہ کتابیں کم از کم اس وقت ہمارے حالات کے اعتبار سے ہمارے پاس رہنا کیا ہے، ضروری ہے، تاکہ اس کا بار بار مطالعہ کرنے سے ہم دلائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر کسی کو بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں.